نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اطيعوا الله واطيعوا الرسول صدق الله العظيم۔ آج ہم نے جو آپ کی خدمت میں موضوع لیا ہے وہ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اصل بیسیکلی تو جو اللہ کی اطاعت ہے اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اللہ کی اطاعت کر کے ہمیں بتایا کہ کس طرح اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ تو اس میں اب اصل جو مطاع ہے وہ تو ذات الہی ہے، اللہ کی ذات ہے جس کی اطاعت کرنی ہماری ذمہ داری ہے، سب مسلمانوں کی، سب انسانوں کی۔ اور وہ طریقہ وہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینکشن حاصل ہو، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کی تصدیق کی ہو، جس کی تصدیق کی ہو۔ تو اب شارع جو ہے وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی شارع نہیں ہے۔ کسی شخص کو بھی اپنے ذاتی خیالات یا اپنے ذاتی رجحان یا اپنی ذاتی پسند ناپسند کو دین بنا کر بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک شخص بہت ہی بڑا نیکی کا کام سمجھتا ہے کہ یہ بہت اچھا کام، بہت سارے اچھے کام ہیں دنیا میں، انسانی زندگی میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے نیکی کے کام ہیں، بہت سارے نیکی کے کام، لیکن وہ سارے نیکی کے کام وہ اس نیکی کے کام کی جو تابع آ جائیں گے تو وہ بھی نیکی ہی شمار ہوگی، اس کی اللہ تعالیٰ اس کی اجر اس کا عطا فرمائے گا آپ کو، ہم کو، سب کو۔ لیکن اگر آپ کسی کام کو دین بنا کر بتاتے ہیں، کسی بھی نیکی کو آپ دین بنا کر بتا نہیں سکتے اس وقت تک جب کہ اس کی تصدیق آپ کو قرآن و سنت سے نہ مل جائے۔ تو جیسے کہ ہم نے پچھلی گفتگو میں عرض کیا کہ ادھر حیدرآباد میں اس طرح وہ اذان تکبیر سے پہلے انہوں نے کہا کہ یہ اعتکاف کی نیت کر لیں اور پھر تکبیر شروع کریں۔ تو یہ جو رویہ ہے یہ اسی طرح یہ نیکی ہو سکتی ہے ان کے خیال میں کہ بھائی اچھا آپ ذاتی طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے ہم نے نیکی کرنی ہے، یہ اعتکاف مسجد میں جتنی دیر اعتکاف، حالانکہ یہ بھی ایک ان کا خیال ہے کہ یہ کوئی نیکی ہے اور اس کی اتنی دیر اعتکاف کریں گے، اور یہ وہ اصل اعتکاف کی روح کو سمجھیں، اعتکاف کے مقصد اور مدعا کو سمجھیں، جس کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مخصوص کیا ہے رمضان کے آخری عشرے کے ساتھ۔ تو اب اس کو اب ہر وقت اعتکاف کرنا جو ہے یہ اگر تو اعتکاف جو ہے وہ کوئی شریعت کی اصطلاح نہ ہوتی، کوئی کتاب و سنت میں اس کی اصل نہ مل رہی ہوتی، تو اس کو آپ ذاتی طور پر کوئی بھی اب وہ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے اس وقت کو جو مسجد میں گزارنے، فی نفس ہی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ مسجد میں جانا، مسجد میں فرض نماز ادا کرنا، اور یہ تو اصل فرض جو ہے اللہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تمام فرض نمازیں جماعت کے ساتھ، مسجد کا مقصد ہے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا، اور جماعت کے ساتھ نماز کون سی ادا کی جاتی ہے؟ وہ فرض نماز ادا کی جاتی ہے۔ تو اتنا سا اللہ کا حکم ہے۔ اب اس کے بعد جو بھی کام ہے، اب اس کے بعد اپنا ایکسٹرا ٹائم آپ ادھر گزارتے ہیں، نماز سے پہلے، اذان سے فوراً بعد 15-20 منٹ پہلے آپ چلے جاتے ہیں، 20 منٹ آدھا گھنٹہ نماز کے بعد وہاں بیٹھے رہتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں اور وظائف کرتے ہیں اور کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں۔ تو میں نے جیسے عرض کیا کہ مسجد میں موجود ہونا فی نفس ہی ایک نیکی ہے۔ اب اس کو اس کے ساتھ ایک جو شرعی اصطلاح ہے جس کو ہم اعتکاف کہتے ہیں، اس کو اعتکاف کا نام دینا، یہ ان کا خیال ہے کہ یہ ایسا کر لینا چاہیے، جبکہ اس کی مطلب، اور پھر چلو کرنا بھی ہے، آپ نے کرنا ہے، آپ کے خیال میں یہ کر لینا چاہیے، ایک مستحب عمل ہے تو آپ کر لیں، لیکن آپ اعلان کر رہے ہیں کہ سب لوگ اعتکاف کی نیت کر لیں، اور کس وقت کر رہے ہیں وہ کام۔ اب اس میں ایک بات ہے کہ جب انشاءاللہ ہم بدعت کے موضوع پر بات کریں گے
تو اس میں انشاءاللہ اس کی تفصیل عرض کریں گے کہ بدعت کیا ہوتی ہے، اور بدعت کا لفظ جب آ جاتا ہے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کسی خاص مکتبہ فکر کے اوپر اس کا الزام لگایا جاتا ہے، اور کچھ خاص مکتبہ فکر اس لفظ کو ایک الزام کی لفظ گالی بنا کر اس طرح کے پیش کیا جاتا ہے۔ اور جبکہ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بدعت کس کو کہتے ہیں، بدعت ہوتی کیا ہے، شرعی اصطلاح میں بدعت کا کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے، اس کا لغوی معنی کیا ہے، اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے، اس کا شرعی معنی کیا ہے، اس کا اطلاق کہاں کہاں ہوتا ہے اور کہاں کہاں نہیں ہوتا، کون سا کام بدعت کے زمرے میں آتا ہے، کون سا بدعت کے زمرے میں نہیں آتا۔ تو جب ہم چیزوں کو الگ الگ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا یہ جو عمل ہے، یہ جو ہم کر رہے ہیں، جس کی ہمیں جو کتاب و سنت سے اس کی اصل ہمیں چاہیے، اگر وہاں سے ہمیں ملتی ہے تو پھر وہ تصدیق شدہ عمل ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور اگر کسی چیز کی ہمیں قرآن و سنت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ، آپ کی ذاتی عمل کہ میں ہمیں وہ چیز نہیں ملتی، تو اس کو اختیار کرنا نیکی کے نام پر، اور نیکی کے نام پر خود سے اختیار کرنا آپ کا ایک ذاتی عمل ہو سکتا ہے، جس کا اجر اللہ چاہے آپ کو دے دے، چاہے آپ کو نہ دے دے۔ لیکن کسی چیز کو اب جب وہ ایک خاص مکتبہ فکر اس طرح اذان سے پہلے، اپنا تکبیر سے پہلے اس طرح کا اعلان کرے گا، تو وہ جہاں جہاں اس مکتبہ فکر کی مساجد ہوں گی، جہاں جہاں ان کے نمائندے ہوں گے، ان کے فالوورز ہوں گے، وہ اسی طرح کریں گے سارے۔ تو آگے سے آگے اگلی نسل، آج سے 10-20 سال بعد اگلی نسل، اب جب تک یہ دور ہے جس میں ہم جیسے لوگوں نے یہ اس جماعت سے پہلے اس چیز کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، یہ اس کے علاوہ پوری دنیا میں کہیں کوئی تصور ہی نہیں ہے ایسے کام۔ تو اب وہ جب جہاں کہیں بھی وہ آج سے 20 سال بعد، جیسے کہ آج سے 20 سال پہلے، 30 سال پہلے یہ چیز نہیں تھی، یہ جماعت ہی نہیں تھی، تو ان کے جو نئے نئے کام ہیں ان کا بھی کوئی تصور نہیں تھا۔ تو اور اب کے بعد جو ہے، اب تو ہم چلو ہیں، ہم دیکھ کے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ بھئی یہ کام جو ہے یہ اس جماعت نے شروع کیا، اور اس کی کوئی ہمیں حقیقت جو ہے وہ کتاب و سنت میں تو ہے ہی نہیں، تو اس کے بعد پوری جو امت مسلمہ ہے اس میں کہیں بھی یہ عمل نہیں کیا جاتا۔ تو پھر 20 سال بعد جب نئے لوگ آ جائیں گے، 30 سال بعد جو پچھلی نسل ختم ہو جائے گی، تو پھر تو ان کو لگے گا کہ یہ ان کو بتانے والا بھی نہیں ہوگا، اور سب بتانے والے چلو جو دوسرے مسالک کے ہو، کیوں وہ تو چونکہ دوسرے مسلک کے لوگ ہیں، اس کی تو بات ہم نے سننی نہیں ہے، وہ تو ہمارے مخالف ہیں، وہ تو ہمارے دشمن ہیں، یہ ہمارا تصور ہے، یہ انتہائی غلط رویہ ہے۔ دین اسلام تو ہمیں اکٹھا کرتا ہے، جماعت کے لیے اکٹھا کرتا ہے، نماز کے لیے، مسجد کے لیے، اجتماعی عبادات کے لیے، جتنا بھی اسلام کی تعلیمات کا بنیادی تصور ہے وہ تو اجتماعیت ہے، مسلمان آپس میں اکٹھے ہو جائیں۔ تو جب مسلمان آپس میں اکٹھے نہیں ہوں گے تو پھر ہم جو بنیادی مقصد ہے اسلام کا، یا اسلام کی تعلیمات کا، یا قرآن سنت کا، وہ کس طرح حاصل کر پائیں گے؟ تو عرض یہی ہے، بنیادی طور پر عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کتاب و سنت، قرآن و سنت ہی اصل دین ہے، اسی کے اوپر ہی ہمیں چلنا چاہیے، اور اس کی وضاحت کرنی چاہیے۔ ہمارے جو جتنے بھی اکابرین ہیں، جتنے بھی بڑے ہیں، وہ نیکی اور اچھائی اور اصلاح اور اس طرح کے جو الفاظ ہیں، ان کو اور کتاب و سنت کے احکامات کو الگ کرنے کی ضرورت ہے، کہ یہ بھائی ہم اپنی طرف سے بات کرتے ہیں، یہ دین کی بات نہیں، یہ قرآن کی بات نہیں ہے، یہ حدیث کی بات نہیں ہے، سنت کی بات نہیں ہے، یہ ہم اپنی طرف سے آپ کو اصلاحی طور پر یہ آپ کی خدمت میں یہ گزارش یا یہ واقعہ یا یہ اس طرح کی چیزیں پیش کرتے ہیں، ان کی یہ کوئی آپ کے لیے حجت نہیں ہے، ان پر عمل کرنا آپ پر فرض نہیں ہے، اور فرض کیا ہے، فرض پر عمل کرنا کیا ہے، کیا نہیں ہے، سنت کیا ہے، ان چیزوں کی انشاءاللہ ہم بھی وضاحت کریں گے، تو تاکہ ہمیں کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے پتہ ہو کہ ہم کر کیا رہے ہیں، اور کیا نہیں کر رہے، اور کیا ہمیں کرنا چاہیے، اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اور کیا کرنے سے کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس پر بات ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کر دیں۔ السلام علیکم۔